تھی اس کو بنا کے کہ جیسے یہ سٹوری شاید ہم نے کروائی ہے. میں اس چیز کے اوپر آتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ اس سٹوری کے اندر ہے کیا. اس سٹوری میں جو منی لانڈرنگ جس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور پھر اس میں سے جو بار بار شہباز شریف صاحب کی طرف سے آتا ہے کہ کرپشن بتا دیں کہاں سے ہوئی ہے، ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کرپشن کہاں سے ہوئی ہے. تو یہ تو ایک اس کا چھوٹا سا حصہ تھا جو ایڈ سے ریلیٹڈ، اس میں کرپشن کی ایک چھوٹی سی میں سمجھتا ہوں ایک چیز دکھائی گئی. لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس سٹوری کی طرف میل آن سنڈے نے ذکر کیا اور جس میں سارا منی لانڈرنگ کا کیس بتایا، وہ کیس ہے کیا. وہ کیس یہ ہے کہ شہباز شریف فیملی، اور میں فیملی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً تمام فیملی کی ویلتھ یکجا ہے، اور یہ صرف اسپیسیفکلی شہباز شریف صاحب کی فیملی ہے. ان کی فیملی کے اوپر ایسٹس کے کیس کے اندر کچھ سسپیشس ٹرانزیکشنز جب ہائی لائٹ ہوئی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ایک کام کرتا ہے ادارہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، وہاں سے اس کیس کا آغاز ہوا. سسپیشس ٹرانزیکشن میں بڑی اماؤنٹ میں باہر سے آئی ہوئی رقم دکھائی گئی. اس رقم کی جب چھان بین کی جاتی ہے تو تقریباً 200 سے زائد ریمیٹنسز، فورن ریمیٹنسز خاندان کے مختلف لوگوں کے اکاؤنٹس میں آتی ہیں، جو بڑی اماؤنٹ کی ریمیٹنسز ہیں. یہ ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے $26 ملین پلس کی، جو 2007 سے لے کے ابھی تک کے ان کے بینکنگ ڈیٹیلز اس میں سے آتی ہیں. جو سب سے حیران کن بات ہے کہ جب دیکھا جائے جو آپ کے ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں، جو آپ کی ڈکلیئرڈ ویلتھ ہے، جو آپ ایف بی آر کے سامنے ڈکلیئر کرتے ہیں، اس ڈکلیئرڈ ایسٹس کا اگر آپ فورینزک کرتے ہیں اور اس کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو اس وقت نیب کی تحویل میں ہیں اور فزیکل ریمانڈ میں ہیں اور اسی کیس میں ہیں، ان کے 95% اثاثے انہی ٹی ٹیوں سے بنے ہیں. یہ تمام کی تمام فیک ٹی ٹیز ہیں. یہ ثابت ہو چکا ہے. 3 ماہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پری اریسٹ بیل ہوتی رہی، ایک ایک ڈاکومنٹ، ایک ایک دستاویز دکھایا گیا، تو اس کے بعد ان کی پری اریسٹ بیل کینسل ہوئی. اسی طرح سے سلیمان شہباز صاحب کے تمام اثاثے جو انہوں نے ظاہر کیے، وہ سب کے سب 99% انہی فیک کی ریمیٹنسز سے بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہاں کی کوئی کمائی نہیں ہے، سارا پیسہ باہر سے آ رہا ہے. اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کی پہلی اہلیہ، ان کی بھی جو آمدن ہے اور جو اثاثے دکھائے گئے وہ بھی سبسٹانشل، سارے کے تقریباً مور دین یہ کوئی 80% بنتا ہے جو ان ریمیٹنسز کے نتیجے میں بنائی جاتی ہیں. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہ 2007-8 سے شروع میں بہت زیادہ ریمیٹنسز آتی ہیں اور 10-11 تک آپ کا ایک پورا اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک خاطر خواہ رقم آ گئی ہے، اور اس رقم ان تمام رقوم سے آپ اپنے کمپنیز بناتے ہیں. 36-37 کمپنیز کھڑی کی گئی جہاں پہ سرکاری لونز بھی لیے گئے، بینکوں سے لون لیے گئے. آپ اقتدار میں تھے، ملنے بڑے آسان تھے، لیکن سارا سیڈ منی جو ہے ان ٹی ٹی سے آیا ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 200 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والے کون لوگ ہیں. 200 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والے لوگ ہیں. منظور پاپڑ والا ہے، کوئی محبوب علی ہے جس کا اس میل آن سنڈے کے اندر بھی ذکر ہے، اس کا انٹرویو بھی شاید انہوں نے کیا ہے. تمام لوگ 202 یا 203 جتنے بھی یہ لوگ ہیں، تمام کے تمام جو ریمیٹنسز ہوئی ہیں، تمام کو جب انٹرویو کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو ان میں سے کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ لاہور سے کراچی جا سکے. لیکن اس کے باوجود ایک منظور پاپڑ والا ہے جس نے $2 ملین سے زائد رقم ان کے صاحبزادوں کے اکاؤنٹ میں بھیجی ہے. اور وہ شخص بیچارہ پاپڑ بیچتا ہے جیلم کے گاؤں میں، اور اس کو جب بلایا بھی جاتا ہے انٹرویو کے لیے تو اس کے پاس بقول اسٹوری کے میل آن سنڈے کے اس کے پاس کرایہ نہیں ہے دینے کا. اور وہ تو برطانیہ تو دور کی بات ہے، کراچی کبھی نہیں گیا، لیکن وہ برطانیہ سے ان کو 2 ملین سے زائد کے ریمیٹنسز بھیج رہا ہے. اسی طرح سے محبوب علی ہے، دیگر بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. پھر کچھ فیک کمپنیاں ہیں جس کی طرف پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے. وہ کمپنیاں ہیں جو زرداری کے صاحب کے بھی اکاؤنٹس میں پیسے بھیج رہے تھے اومنی والے کیس میں، اور ان کے اکاؤنٹس میں بھی پیسے بھیج رہے ہیں. تو یہ تو پارٹ ہے جو ان کی ریمیٹنسز، اور جو ساری آپ نے ایک لیجنڈ کھڑی کی ہے کہ جی آپ کی یہ سارے بالکل کوشر پیسے ہیں. اور اس کیس میں بھی سچویشن یہ ہے کہ حمزہ صاحب زیر حراست ہیں، سلیمان مفرور ہے،
خاندان کے دیگر لوگ بھی مفرور ہیں، ان کو ریٹن کوشچنر بھی بھیجے جا رہے ہیں، کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں آتا ہے۔ اب جب کل یہ سٹوری آتی ہے تو اس سٹوری کے اندر میں آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑا انکشاف کرنے لگا ہوں، جو کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے جی کہاں فراڈ ہوا ہے ایرا میں۔ تو کچھ چیزیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ واضح کر دیں، کیا علی عمران آپ کا داماد ہے؟ اگر علی عمران آپ کا داماد ہے تو ذرا یہ دیکھ لیجئے، یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اسکرین کے اوپر، یہ پے آرڈر ہے۔ اس پے آرڈر پہ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس کی ڈیٹس بھی ساتھ دی گئی ہیں۔ ان ڈیٹس کے مطابق 6 سپٹمبر 2002 کو یہ 20 ملین کا ڈیمانڈ ڈرافٹ بنتا ہے۔ میسرز علی اینڈ کو، یہ علی عمران صاحب کی کمپنی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، یہی اس کے مالک ہیں، سیدھے ان کی کمپنی میں یہ پیسے جاتے ہیں۔ اور یہ آتے کہاں سے ہیں؟ آپ ڈاکومنٹ کے اوپر دیکھ لیجئے، ارتھ کویک ریکنسٹرکشن فنڈ میں سے آ جا رہے ہیں۔ نوید اکرام جو آلریڈی پری بارگین نیب میں کر چکا ہے، وہ اس کو ایڈمٹ بھی کر چکا ہے کہ یہ پیسے میں نے ادا کیے ہیں رشوت کے طور پہ علی عمران کو۔ اس کے بعد اگلا ڈاکومنٹ دکھائیے جی۔ اگلے ڈاکومنٹ میں 2013 مارچ کی پیمنٹ ہے، یہ بھی ارتھ کویک ریکنسٹرکشن فنڈ میں سے جاتی ہے، اور 13 ملین کی رقم ان کو ٹرانسفر کی گئی۔ 13 ملین روپیز، یہ پاک روپیز ہیں، آگے اس میں لکھا بھی ہے پاک روپیز۔ میں اس کو آپ کو کاپیاں بھی اس کے بعد دے دیتا ہوں، ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، یہ نیشنل بینک کے اس پہ بنا ہوا ہے ڈیمانڈ ڈرافٹ۔ یہ 2 ڈاکومنٹس ہیں، یہ 2011 کی پیمنٹ ہے وہی علی اینڈ کمپنی کو، جو کہ 27 ملین کی پیمنٹ ہے۔ اور اگلا پیج دکھائیے، ڈیمانڈ ڈرافٹ کے پیچھے جو نوٹ ہوتا ہے جس میں کس نے ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوایا ہے، واضح طور پہ اوپر جائیں تھوڑا سا، واضح طور پہ ایرا لکھا ہوا ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ ہے۔ یہ پیمنٹ ساری جب نوید اکرام ڈائریکٹر تھا ایرا میں، جو بعد میں 56 کمپنیوں میں بھی ملزم بنا، اس نے خود اپنے اقبالی بیان کے مطابق 131 ملین کی ادائیگی علی عمران کو کی ہوئی ہے۔ اس نے خود صرف اس فنڈ کی مد میں 499 ملین خرد برد کیا۔ اس کے علاوہ وہ قائد اعظم سولر کے اندر بھی ڈائریکٹر تھا، یہ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ میں، جو 56 کمپنی میں سے ایک کمپنی ہے، اس نے بھی اس میں کیا، خرد برد جو کیا اس کا بھی اس نے اقبالی بیان دیا۔ اور اسی کیس کے اندر، مطلب جھوٹ بولنے کی کوئی حد ہوتی ہے، اسی کیس میں اسی کی بابت یہ جو پیسے دیے گئے، صاف پانی میں بھی گھپلا کیا گیا۔ علی عمران کی ایک ایسے کمرشل پلازے کو جو ابھی تعمیر ہی نہیں ہوا تھا، اس میں سے اس کو کرائے کے مد میں پیسے دیے جاتے رہے۔ وہ کمرشل پلازا لاہور میں ضبط ہوا ہے، کرک ہونے والا ہے، اور وہ پیمنٹ بھی انہی کمپنیوں میں سے کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ اگر کہتے ہیں کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا ہم کوئی حل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ آلریڈی جن کیسز میں کنوکٹڈ ہوئی ہیں اس میں بھی آپ نہیں مانتے ہیں کہ ثبوت ہیں۔ یہ صرف میں نے آپ کو کچھ ثبوت دکھائے ہیں جو کل کی سٹوری کے بیک گراؤنڈ میں ہیں۔ اب ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ سٹوری شہزاد اکبر نے کروائی ہے، اور جی بڑا مطلب برطانیہ کے بھی اخبار اس کے زیر اثر ہیں، پتہ نہیں آپ کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں کہ صحافیوں سے کوئی بھی سٹوری کروا سکتا ہے۔ یہ ایسا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں کسی سے سٹوری کروا سکتے ہیں۔ اگر میں نے سٹوری کروانی ہوتی، میں تو چپ کر کے بیٹھا ہوتا، یہ عدالتوں میں چیزیں پیش ہو رہی تھی، میں نے سٹوری کرانی ہوتی تو یہ نہ چھاپتا میل آن سنڈے، میں نے سٹوری کروانی ہوتی تو میل آن سنڈے یہ والا نہ چھاپتا جو علی عمران کو سیدھے پیسے جا رہے ہیں۔ لیکن کل آپ نے ایک بڑا دعویٰ بھی کیا شہباز شریف صاحب کہ آپ میرے خلاف اور میل آن سنڈے کے خلاف، ڈیلی میل کے خلاف اور اس صحافی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کریں گے۔ میں نے کل بھی آپ کو چیلنج کیا تھا، میں آج آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں، خدا را اپنے اس وعدے سے مکرنا نہیں ہے، اپنے اس دعوے سے مکرنا نہیں ہے۔ اس دعوے کو ایسا دعویٰ نہیں بنانا جیسے آپ نے کہا تھا کہ آصف زرداری میں تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، نہیں، مجھے پلیز ضرور آپ نے کرنا ہے، اور لندن کرنا ہے، کیونکہ گرمی بڑی ہے، میرا دل ہے کہ میں بھی لندن ہوا ہوں ذرا، اور پھر اس عدالت میں
میں آپ کی ایک ایک ٹی جو یہاں سے لوٹے ہوئے پیسے میں کس طرح یہاں سے کیش بیگز جاتے تھے، کس کس ہنڈی حوالہ والے کے پاس ماڈل ٹاؤن کے آپ کے گھروں سے پیسے جاتے تھے، اور ان پیسوں کی بیس کے اوپر وہ آپ کو فیک ٹیٹیاں لگوا کے دیتے تھے. اور ابھی تو یہ 26 ملین تو بڑا چھوٹا سا اماؤنٹ ہے جو آپ یہاں لے کے آئیں، باقی کا آپ کا پیسہ تو باہر پڑا ہوا ہے. اگر ہم اس پیسے تک پہنچ گئے تو ہم باہر کے پیسے تک بھی پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے یہ سارا پیسہ عدالتی نظام میں جیت کے لائیں گے، اور انشاءاللہ غریبوں پہ خرچ کریں گے احساس پروگرام میں. تو آپ اپنے وعدے کو ضرور دہرائیں. مجھے یقین ہے وہ خود یا ان کی کوئی بھی جو ٹیم میں سے بیچاری مریم پہ آگے بوجھ گزرتا ہے، وہ جو چھوٹی والی مریم ہے، ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی. تو ضرور کریں، لیکن وعدے نہ کریں. خدا کے لیے کرنا آپ نے مجھے لنڈن میں سو ہے، یہ بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. اب یہ جو رول آپ کے سامنے نظر آ گیا ہے شہباز شریف صاحب کا، یہ بالکل ملتا ہے آصف زرداری کے ساتھ. اور اب مجھے تو پتہ اب واضح ہو گیا ہے ذہن میں کہ کیوں یہ ان کو نئی سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے. اس لیے نہیں گھسیٹ رہے تھے کہ ایک ہی جگہ سے فیض یاب ہو رہے تھے، اسی طرح سے ٹیٹیاں لگوا رہے تھے. 4 کمپنیاں تو ایسی ہیں جو سیم ہیں، مشترک ہیں دونوں کو ٹیٹیز بھیجنے والوں میں. یہ بتا دینا کہ ان کی کمپنیز کے ساتھ ان کا کیا قدر مشترک ہے جس کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں. اب چونکہ یہ بات چل نکلی ہے، اب مجھے یہ بتائیے اس کیس کے اندر واضح طور پہ ٹیٹیاں آتی ہیں، اور ان ٹیٹیوں کے ساتھ 96H اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کو خریدا جاتا ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں، جو 10 سال چیف منسٹر کا کیمپ آفس رہا. ڈونگا گلی میں آپ کا گھر، نشاط لاج پتہ نہیں کیا آپ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، وہ ان ٹیٹیوں کی اماؤنٹ سے خریدا جاتا ہے. آپ کی اپنی گاڑی کی کسٹم ڈیوٹی ان ٹیٹیوں سے پے کی جاتی ہے. اور یہ میں ہر چیز بڑے ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بھی مجھے برطانیہ کی عدالت میں لے جانا، کیونکہ یہاں کی عدالتوں میں تو آپ پیش ہی نہیں ہوتے. اور پھر وسپرنگ پائن کے اندر آپ نے اپنی ایک اور اہلیہ کو 3 اپارٹمنٹس لے کے دیے، وہ بھی ان پیسوں سے خریدے جاتے ہیں. DHA کے اندر آپ ایک گھر خریدتے ہیں، وہ بھی ان پیسوں سے خریدا جاتا ہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت یہ تمام گھر ضبط ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گے، کیونکہ یہ لوٹا ہوا مال ہے. یہ لوٹا ہوا مال آپ سے برآمد ہوگا. تو اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قانون حرکت میں آئے گا. جو مال ان پروسیڈ آف کرائم سے بنایا گیا ہے، یعنی کہ یہ چوری کا پیسہ ہے، اس سے جو بھی آپ نے مال بنایا ہے وہ بالکل قوانین کے مطابق ضبط بھی ہوگا، اور کیس کے مکمل ہونے پہ اس کو فروخت کر کے اس کے پیسے قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں ان کی باقی فیک کمپنیز کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ باقی کہاں کہاں کرپشن ہوئی. یہ صرف منی لانڈرنگ نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ کرپشن بھی ہوئی ہے، کک بیکس بھی ہوئے ہیں، کس طرح سے من پسند لوگوں اور کمپنیوں کو نوازا گیا، اور پھر وہ آپ کو اس میں ادائیگیاں بھی کرتے ہیں. یہ مین چیز تھی آج آپ سے بات کرنی تھی. تو اس لیے آخر میں پھر سے اپنا وعدہ بلکہ ان کا دعویٰ ان کو یاد کراتا ہوں کہ برائے مہربانی دیر نہ کریں، فوری طور پہ لندن کسی کو فون کریں جہاں سے پہلے آپ ٹیٹیاں کرواتے تھے، وہ لکھا ہوا ہے میل آن سڈے میں، تو آپ دعویٰ کریں. میں حاضر ہوں، میں عدالت میں آ کے سارے کاغذات دکھاؤں گا، اور پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اشفاق صاحب آج سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایرا کو یوز کیا گیا ہماری لانڈرنگ کے لیے، تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت اس کا سردار کون تھا ایرا کا، اور اس کے خلاف جو لوگ ظاہر شامل ہوئے ہوں گے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیں آپ شاید میں سمجھا نہیں پایا. ایرا کو میں نہیں کہا کہ ایرا کو استعمال کیا گیا. ایرا کے سے یہ جتنے ڈیولپمنٹ کے اور ایڈ کے پروجیکٹس تھے اس میں سے ایرا کی مد میں سے ان کو پیسے کی ادائیگی کی گئی. اس کے لیے انہوں نے کیا کنسیڈریشن دی وہ تو نیب کی انویسٹیگیشن کا آلریڈی حصہ ہے، اور اس میں ایک ملزم جو ہے جو اس وقت ڈائریکٹر تھا جس نے خرد برد کی. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کسی کو فیور دیتے ہیں اور اس سے کک بیک لے لیتے ہیں. یہاں تو سیدھا سیدھا ڈاکہ پڑا ہوا ہے کہ کیسے وداؤٹ کنسیڈریشن. یہ جو علی کمپنی ہے یہ کوئی ٹھیکیدار نہیں تھی، اس نے کوئی کام نہیں کیا ایرا کے لیے. یہ آلریڈی نیب کے جو پلی بارگین کا کورٹ سے آرڈر ہوا ہے اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے، اور نوید اکرام نے مانا ہے کہ علی کمپنی کا کوئی معاہدہ نہیں تھا. میں نے خود وہاں سے پیسہ چوری کر کے ان کی ماں پہ ان کو دیا ہے، علی عمران کو دیا ہے، اور اسی کیس میں علی عمران پروکلیمڈ افینڈر ہے، اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ آلریڈی ضبط ہوئی ہے. اور نوید اکرام کی 1 ارب سے زائد کی پراپرٹی
ضبط کر کے سرکار کے حوالے بھی کر دی گئی ہے، جس میں یہاں سینٹورس میں کچھ اپارٹمنٹس بھی ہیں. جی شہزاد صاحب آپ نے ابھی پلازا کا ذکر کیا ہے لاہور میں کہ وہ بھی شاید ان ٹی ٹی سے خریدا گیا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل. جی پلازا خرید، دیکھیں وہ پلازا ٹی ٹی سے نہیں میں نے کہا خریدا گیا ہے، وہ پلازا اسی کیس کے اندر ضبط کیا گیا ہے نیب کے قانون کے تحت. کمرشل پلازا ہے، شاید یہ گلبرگ میں کوئی ہے. ثناءاللہ صاحب ڈاکٹر جی یہ بتا دیں کہ کل جو ڈی ایف آئی ڈی ہے جن کی یہ پیمنٹ تھی، انہوں نے اس اسٹوری کے حوالے سے اپنی وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا آڈٹ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں. سیکنڈ یہ بتا دیں جو انہوں نے بھائی نے بھی سوال کیے کہ انہیں کے پیمنٹ جو تھی وہ جو ان کے ہیڈ ہوتے تھے، ڈپٹی چیئرمین انہیں بھی تھے، چیئرمین انہیں بھی رہے، ان کی مرضی کے اپروول کے بغیر یہ پیسے اتنی بڑی اماؤنٹ شیٹ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ تمام کے تمام حاضر سروس جنرل تھے، میجر جنرل بھی تھے، بریگیڈیئر بھی تھے، وہ اس لیول کے لوگ تھے. یا آپ جو انویسٹیگیشن اگر نیب کرے گا یا آپ کی طرف سے کوئی ہوتی ہے تو ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا؟ دیکھیں سنال صاحب، بات یہ اگر خواہشوں کے پر ہوتے تو میں بھی اڑتا. بات یہ ہے یہ پروجیکٹ میں سے نکلتے ہیں پیسے، اور پروجیکٹ میں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے اسی کی اپروونگ اتھارٹی ہوتی ہے، اور جو نیب کی پلی بارگین ہوئی ہے اس کیس کے اندر نہیں، جو اس کے اندر ملزمان تھے وہ ان سب کو انہوں نے وہ جو پلی بارگین کر چکے ہیں ان سے ریکوری بھی ہو چکی ہے، جو اس کی اپروونگ اتھارٹی تھی. نمبر ایک یہ ہے. دوسرا یہ جو ڈیفڈ والا سوال آپ کا بڑا ریلیونٹ ہے، کیونکہ ڈیفڈ کی طرف سے امیڈیٹلی ایک ریبٹل بھی آ گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ڈیفڈ کا وہ ریبٹل تو آلریڈی سٹوری کا حصہ بھی ہے، کیونکہ دیکھیے برطانیہ میں جب کوئی بھی سٹوری کی جاتی ہے تو ہر بندے سے جس کا بھی اس میں ذکر ہوگا اس سے ایڈوانس کاپی پوری سٹوری کی شیئر کی جاتی ہے، زبانی بات نہیں ہوتی. مجھے بھی ای میل آئی ڈیوڈ روز کی، سلیمان شہباز کو بھی گئی ہوگی، ان کا بھی کوٹ اس کے اندر ہے، ڈیفڈ کو بھی گئی ہے کیونکہ ان کا بھی کوٹ اس کے اندر ہے. ڈیفڈ نے اس کے اندر کہا ہے کہ جی ہمارے نظام بڑے بہتر ہیں، جو ان کے اس ریبٹل میں بھی آیا، اور اس کے اوپر وہ کل صحافی بھی کئی ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے اپنا موقف دے گیا ہے کہ یہ تو وہ آلریڈی اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ فیکٹس کیسے آپ ڈینائی کریں گے یہ جو ایرا کے فنڈ میں سے پیمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں ڈیفڈ کے اندر سے چوری نہیں ہوئی، ڈیفڈ نے ایک پروجیکٹ کو فنڈ کیا، اور جس پروجیکٹ کو آپ نے فنڈ کیا اس فنڈ میں سے چوری ہو رہی ہے. اور ڈیفڈ کی جو اپنی انٹرنل آڈٹ رپورٹ ہے اس میں مختلف چیزوں کی نشاندہی بھی ہوئی ہے کہ یہ چیکس ٹھیک نہیں ہیں، یہ چیکس ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی جو کمپلائنس رپورٹ ہے وہ ٹھیک رہی ہے. مقصد یہاں ڈیفڈ کا مسئلہ نہیں ہے، مقصد تو ہماری چوری کا ہے نا. دیکھیے جب یہ سٹوری ہو رہی ہے تو ہمیں یہ بھی ایک کنسیڈریشن تھی کہ یہ ایڈ کا پیسہ آیا ہے، لوگوں نے صرف ڈیفڈ نے نہیں دیا، آپ کے اس ریکنسٹرکشن، سیلاب اور ریہیبلیٹیشن فنڈ کے اوپر مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز نے ہمیں فنڈنگ کی ہے. آپ ایک پاٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، میں یہاں 100 روپیہ ڈال دیتا ہوں، اس 100 روپے میں سے ہم 10 لوگ اس کے اندر حصہ ڈالتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں، اس میں سے کل 20 روپے چوری ہو جائیں گے تو یہ پتہ کرنا ہوگا کہ کون سا پیسہ کس کا تھا، کیونکہ پیسہ تو ایک پاٹ میں چلا گیا. اسی طرح سے ایرا کے فنڈ میں جو ڈفرینٹ ایڈ کے مد میں پیسے آتے تھے اس میں سے چوری ہوئی ہے. تو ہم اسپیسیفکلی حکومت پاکستان یہ نہیں کہہ رہی. یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ سینکشن اتھارٹی ہوتی ہے، فیوچر اکاؤنٹ سے جاری ہے ساری چیزیں، ایک ہی آدمی تمام اتنی بڑی رقم کو سینکشن کرنے کا اور ٹرانسفر کرنے کا ایک ہی بندہ؟ جی بالکل، جو نہیں دیکھیں جو ہیڈ تھا اس کا وہ نوید ہی تھا، اسی نے کیا. اب سائن اس کے نیچے نوید کے تھوڑے ہوں گے، سائن تو اس کے نیچے جو ریلیونٹ جو ان کا اکاؤنٹ آفیسر ہوگا وہ کرتا ہے، لیکن جو ایشوئنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. اور یہ کیس ابھی کلوز نہیں ہوا کیونکہ اس میں علی عمران ابھی بھی پروکلیمڈ افینڈر ہے، اور باقی دیگر ملزمان بھی اس کے اندر ان کے اوپر کیس چل رہا ہے. صرف نوید اکرام نے پلی بارگین کر لی ہے. سر دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ 2005 کے زلزلے میں پنجاب کا کوئی شہر متاثر نہیں ہوا تھا، دعویٰ یہ کیا گیا کہ پنجاب کے متاثرین کو امداد دی گئی، امداد کس نام پر دی گئی جب کوئی متاثر ہی نہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ سر وفاقی حکومت پہلے مشرف کی تھی، پھر پیپلز پارٹی کی تھی، ایرا وفاق کے ماتحت ہے، مخالف پارٹیوں نے انہیں منی لانڈرنگ کے لیے مدد کیسے کی؟ دیکھیں جہاں سے آپ سوال لکھوا کے لائیں وہاں یہ لے جائیے گا. 2013 اور 11 کی پیمنٹ سے، 5 کی نہیں. نیکسٹ کوشچن یاد ہی کر لینا سی یار. اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا احتساب کا عمل آپ کا چل رہا ہے. عام آدمی جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اس کا سوال یہ ہے کہ اس احتساب سے عام آدمی تک ریلیف کب شفٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے کیونکہ وہ عام آدمی میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، کیونکہ ہم وہ غریب لوگ ہیں جو تنخواہ دار ہیں اور ہم پہ ٹیکس لگتا ہے، باقی تو کوئی ٹیکس دیتا نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس کا دیا ہوا مال ہے وہ لوٹا نہ جائے. ایک تو یہ ہے کہ احتساب کے عمل میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہے ہماری آسٹیرٹی کیمپین ہے جس کے تحت حکومتی اخراجات کم کیے جانے ہیں.
دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنا ہے تاکہ اس کا بوجھ صرف تنخواہ دار طبقے پہ نہ پڑے، جو مجبور ہے اس کا تو ایٹ سورس کٹ جاتا ہے، باقی لوگ بھی اس میں حصہ دار ڈالیں، تاجر برادری ڈالیں، دکاندار ڈالیں، باقی لوگ ڈالیں، امیر لوگ ڈالیں، وہ بھی اس ٹیکس کے اندر حصہ ڈالیں تاکہ گورنمنٹ یہ بوجھ وہاں سے اٹھا کے غریبوں میں اس کو کوئی ریلیف دے سکے، احساس جیسے پروگرام، سوشل ویلفیئر کے پروگرامز کو ایکسپینڈ کیا جا سکے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا گھر اس وقت قرضوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے۔ اگر آپ کی آمدن 100 روپیہ ہو اور آپ کا خرچہ 200 روپیہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ اپنے خرچے کو نیچے لائیں گے اور آمدن کو بڑھائیں گے۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، ماضی میں کام نہیں ہوا۔ جب بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑی ہم نے مزید قرض لیا، اور آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جب ہم مزید قرض بھی نہیں لے سکتے بیکاز ڈیٹ سروسنگ ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو اقدامات ہماری حکومت اٹھا رہی ہے انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی، اور پھر ایک کنٹینیوس بہتری ہوگی جس میں ٹیکس نیٹ بڑھنے کی وجہ سے ہماری آمدن بھی زائد ہوگی اور ریلیف مل سکے گی۔ سر آپ نے کہا کہ آپ غریب ہیں، آپ جیسے غریب تو پھر سبھی کو ہو جانا چاہیے، جس طرح حکومت خرچے کر رہی ہے۔ اپنا تعارف تو کرا دیں۔ جی میں اسما بول رہی ہوں۔ جی سر، تو جس طرح حکومت اپنے خرچے کر رہی ہے، یہ آپ میری غربت پہ سوال تھا یا سوال کیا تھا؟ نہیں سر، آپ نے حوالہ جی دیا نا کہ آپ لوگ آمدنی کم کریں گے، خرچے کم کریں گے تو لوگوں تک نہیں، آمدنی بڑھائیں گے، خرچے کم کریں گے۔ لوگوں تک ریلیف پہنچے گا۔ یہ کب پہنچے گا؟ 11 مہینے ہو گئے ہیں، ہم لوگ آپ لوگوں کے جو پروٹوکالز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح کابینہ ہے وہ خرچے اسی طرح سے۔ صرف کوئی مثال دے دیتے ہیں خرچے کون سے ہمارے اس کو کو؟ نظر آتا ہے۔ نہیں، یہ تو ایک سنی سنائی بات ہے۔ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں، آپ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کی کیبنٹ اس وقت کتنے خرچے، ابھی وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں امریکہ کے دورے پہ، آپ اس کا خرچ اور پچھلے دورے کا خرچ اٹھا کے دیے، 777 پہ نہیں جا رہے، اپنی نواسی کی شادی کے اوپر سرکاری جہاز لے کے نہیں جا رہے۔ یہ وہ واضح فرق ہے جو آپ کو نظر آنا چاہیے، اگر نہیں آتا تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ اس دفعہ آسٹیریٹی میئرز میں ہی کیبنٹ کی تنخواہ میں اور مراعات میں 10% کی کمی کی گئی، جبکہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ ہر بجٹ کے ساتھ 5-10% اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مراعات ہیں آسٹیریٹی میں جو کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ، وہ چیزیں دیکھیے کہ جہاں پہ بڑا نظر آتا تھا کہ کتنا زیادہ خرچ تھا۔ ابھی آپ صبر کر جائیے، کل کیبنٹ کے پاس بھی ایک چیز پیش ہو رہی ہے، یہی جو ہمارے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ سیکیورٹی پرسونل کتنے تھے ذرا وہ دیکھ لیجئے اور ان کا خرچہ کتنا ہوتا تھا۔ جی آخری سوال آپ کے جو جتنی تفصیلات بتا رہے ہیں، جو ان سارے آپ کے ثبوت جو عدالتوں میں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ نہیں ہوتے، وہی چیٹنگ سی ایک ہو رہی ہے۔ 7 مہینے سے جیل میں ہیں، ان کے خلاف ریفرنس نہیں امیر اقبال سے کہا، نہ انہیں کوئی سزا حاصل کی ہے، نہ ان کو کیس آیا ہے۔ اسی طرح زرداری صاحب ہیں، 2 آپ نے سرکاری افسر بھی پکڑے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 2 سال انہیں اندر شروع ہے، انہیں بھی سزا نہیں ہوئی، کوئی ان کا کیس بھی ریفرنس بھی نہیں آیا۔ تو یہ بڑی چیٹنگ سی لگ رہی ہے، اس پہ کوئی میڈیا ٹرائل آپ کر رہے ہیں، اصل ٹرائل تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ علی عمران صاحب باہر ہیں، سلمان شہباز صاحب باہر ہیں، وہ لگتا ہے کہ این آر او ہوا ہے اور ملک سے باہر بھیج دیا گیا، انہیں واپس لانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ملک کے نظام اور عدالتوں کے نظام کے تحت ہی یہ کارروائی چلنی ہے۔ آپ کی طرح، ہر عام آدمی کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں آج ایک چیزیں سامنے لے کے آؤں اور کل ان کو سزا ہو جائے۔ انفارچونیٹلی نظام وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس میں سے جت صاحب کا کہہ رہے ہیں 2 سال سے جیل کے اندر ہیں، ہم نے نہیں کیا، ایسا کون سا کیس ہمارے دور حکومت میں جو بنا ہو اور وہ ناکام ہو گیا ہو؟ پروسیکیوشن دیکھیے، پروسیکیوشن ہمیشہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کمزور رہی ہے۔ ذرا پاناما کیس کا جب اس کے بعد ٹرائل ہوا تھا، اس میں ذرا فیسوں کا معلوم کر لیجئے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ لوگ معلوم کریں کہ ڈیفنس کونسل نے کتنی فیسیں لی تھی اور سرکار کے وکلاء کتنی فیس لیتے تھے۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں وہ کیسز اپنے انجام تک پہنچے ہیں، آگے اپیل کے پروسیس میں ہیں۔ زرداری صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی اریسٹ ہوئے ہیں، 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے جو ریمانڈ کا ہوتا ہے، جوڈیشل ریمانڈ ہو سکتا ہے، اسی کے دوران ریفرنسز فائل ہونے ہیں۔ اس میں شاید 20 سے زائد ریفرنسز فائل ہونے ہیں، 4 ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں، آج بھی وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ تو جو آپ کا پروسیجر ہے اس کے مطابق ہی چیزیں پروسیڈ ہو رہی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ملک میں عدالتوں میں آپ کو بالکل ریلیف ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غلط گرفتار ہوا ہے اور اس کی بیل ہے، وہ بیلز بھی لے سکتا ہے۔ تمام کیسز آپ کے سامنے موجود ہیں، عدلیہ ہے، آپ ہائی کورٹ ہے، سپریم، تو کہیں کوئی ایسا ڈیلے نہیں ہے۔ ڈیلے کے لیے دونوں چیزیں ذمہ وار ہوتی ہیں، پروسیکیوشن کے ساتھ ڈیفنس والے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔